رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب سواد العینین میں 2 سند کے ساتھ بیان کیا ہے اس واقعے کو، اور سند متصل کے ساتھ۔ دوسرا، امام رافعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ شیخ عبدالسمیع الحاشمی رحمۃ اللہ جن کی وفات 580 ہجری میں ہوئی، جن کو خود امام رافعی رحمۃ اللہ علیہ نے سند المحدثین قرار دیا۔ علامہ دبیسی رحمۃ اللہ جن کی وفات 637 ہجری میں ہوئی، یعنی عبدالسمیع رحمۃ اللہ علیہ کو آپ کو شریف، صالح، عابد قرار دیا ہے۔ تاریخ دبیسی صفحہ نمبر 69 یعنی 79۔ یہ خود اس واقعے کے عینی شاہد ہیں، یعنی ان کے سامنے یہ واقعہ پیش آیا اور انہوں نے اس واقعے کو، یعنی یہ جو کرامت ظاہر ہوئی، اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ عبدالسمیع ہاشمی رحمۃ اللہ جن کی وفات 580 ہجری میں ہوئی، کیونکہ یہ واقعہ تو 555 ہجری میں پیش آیا۔ سواد العینین صفحہ نمبر 10۔ آئیے تیسرا حوالہ، مختصر اخبار الخلفاء ابن سعی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ وفات 674 ہجری، جن کو علماء نے امام، محدث، مورخ کبیر، فاضل، ادیب قرار دیا ہے۔ دیکھیے تاریخ الاسلام علامہ ذہبی رحمۃ اللہ جلد نمبر 15 صفحہ نمبر 278۔ ایسے طبقات الحفاظ للسیوطی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 512۔ طبقات الشافعیہ قاضی شعبہ رحمۃ اللہ جلد 2 صفحہ نمبر 140 پر انہوں نے، یعنی مختصر اخبار الخلفاء میں 5 الگ الگ سندوں کے ساتھ شیخ رفاعی رحمۃ اللہ علیہ والا واقعہ، یعنی جو کرامت ظاہر ہوئی جس پر شیخ معراج ابانی صاحب اعتراض کر رہے ہیں، انہوں نے بیان کیا ہے۔ مختصر تاریخ الخلفاء صفحہ نمبر 97 سے 99 تک اس واقعے کو انہوں نے 5 الگ الگ سند کے ساتھ جو ہے بیان کیا ہے۔ آئیے چوتھا حوالہ، امام علی ابی الحسن واسطی، امام علی ابی الحسن واسطی وفات 733 ہجری، جن کو حافظ ذہبی رحمۃ اللہ امام القدوہ، عابد، قانت، زاہد، بدیع الشان والا قرار دیا ہے۔ جیسے دیکھیں معجم الشیوخ للذہبی صفحہ نمبر 365۔ ایسے الدرر الکامنہ ابن حجر جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 37۔ خلاصۃ الاکثیر، یعنی امام علی ابی الحسن الواسطی نے اپنی کتاب خلاصۃ الاکثیر صفحہ نمبر 30 پر اس حکایت کو، اس کرامت کو بیان کیا۔ آئیے پانچواں حوالہ، سراج الدین مخزومی رحمۃ اللہ وفات 885 ہجری، جن کے بارے میں العلام علامہ زرکلی رحمۃ اللہ جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 238 پر ان کو شیخ الاسلام لکھا ہے۔ صحاح الاخبار صفحہ نمبر 69 پر سند کے ساتھ نقل کیا ہے اس کرامت کو، شیخ احمد رفاعی رحمۃ اللہ علیہ والی کرامت کو۔ کتاب کا نام ہے صحاح الاخبار، نام سے پتہ چل گیا ہوگا۔ چھٹا حوالہ، امام عز الدین احمد بن ابراہیم الفاروسی وفات 694 ہجری، جن کو امام ذہبی رحمۃ اللہ امام، واعظ، مفسر، خطیب، شیخ الشیوخ، فقیہ، سلفی، مدرس، مفتی، عابد، قرأت کا ماہر قرار دیا۔ دیکھیے تاریخ الاسلام علامہ ذہبی رحمۃ اللہ جلد نمبر 15 صفحہ نمبر 782 صفحہ نمبر 782۔ امام عز الدین احمد بن ابراہیم الفاروسی نے اپنی کتاب ارشاد المسلمین میں صفحہ نمبر 88 پر صحیح سند کے ساتھ جو ہے یہ حکایت، یہ کرامت جو ہے ذکر کی ہے کہ مجھ پر اللہ نے جو نعمتیں کی ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ میرے والد صاحب مجھے زیارت کے لیے شیخ شمس الدین محمد الرفاعی کی خلافت میں لے گئے، تو جمعہ کے دن ہزاروں لوگ امٹ پڑے، تو میرے والد نے میرا ہاتھ پکڑا اور ہم کھڑے ہو گئے، تو ایک بزرگ عمر کے شیخ داخل ہو گئے، میرے والد نے ان کے ہاتھ چومے اور مجھے بھی چومنے کو کہا، پھر فرمایا یہ ایک شیخ احمد بن عبد المحمود الربیعی ہیں، یہ ان میں سے ہیں جو اس سال موجود تھے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک سید احمد رفاعی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے بڑھایا، اور یہ ان میں سے ہیں جو اس ہاتھ مبارک کی زیارت سے مشرف ہوئے۔ پھر ایک دوسرے شیخ داخل ہو گئے، تو میرے والد نے ان کے ہاتھ چومے اور مجھے بھی چومنے کا کہا، پھر فرمایا کہ یہ شیخ مبارک بن جعفر وینوی ہیں، یہ اس سال حج کرنے والوں میں سے ہیں۔ پھر اس کے بعد ایک اور شیخ داخل ہوئے، ان کے ساتھ بھی وہی کیا، پھر فرمایا یہ بھی ہاتھ بڑھانے کے سال حج کرنے والوں میں سے ہیں، یہ شیخ عبد الرحمن بن علی دعینی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ پھر ایک اور شخص آئے، اس کے ساتھ بھی وہی دہرایا، یعنی ہاتھ چوما اور چومنے کا کہا، اور فرمایا یہ بھی ان میں سے ہیں، یہ حاجی رمضان بن عبد البر بن عبدوے ہیں۔ اس طرح پھر ایک اور شخص آئے تو وہی کیا، اور ان کے جانے کے بعد کہا یہ بھی ان میں سے ہیں، یہ شیخ عبد المحسن انصاری الواسطی رحمۃ اللہ، ارشاد المسلمین والے عز الدین فاروسی رحمۃ اللہ علیہ،
ان لوگوں سے خود مل چکے ہیں جنہوں نے اس جو ہے ان کے سامنے جو کرامت ظاہر ہوئی اس کو دیکھا. ان سے باقاعدہ ان کے والد محترم نے ان سے ملوایا. آئیے اب جو انہوں نے سند کے ساتھ واقعہ بیان کیا یا کرامت بیان کی اس کی سند کا حال دیکھتے ہیں. سند میں یعنی ارشاد المسلمین امام عز الدین رحمۃ اللہ علیہ ان سے جو ہے انہوں نے جو ہے ان سے بیان کیا ابو اسحاق ابراہیم الفاروسی اور ان سے ابو الفرج عمر الفاروسی اور ان سے ابو اسحاق ابراہیم الفاروسی. ان کو ان کے بیٹے عز الدین احمد بن ابراہیم نے یعنی مطلب ابو اسحاق ابراہیم الفاروسی بھی اس میں جو ہے ابو اسحاق یعنی انہوں سند میں امام عز الدین رحمۃ اللہ امام ابو اسحاق ابراہیم الفاروسی اور امام ابو الفرج عمر الفاروسی. امام ابو اسحاق ابراہیم الفاروسی بھی ثقہ ہیں. ان کو ان کے بیٹے عز الدین احمد بن ابراہیم رحمۃ اللہ نے ثقہ حافظ صالح قرار دیا ہے. دیکھیے صفحہ نمبر 88 پر ارشاد المسلمین. ایسے ہی شیخ الاسلام علامہ مخزومی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو حجت قرار دیا ہے. ان کو شیخ الاسلام علامہ مخزومی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو حجت قرار دیا ہے. اس میں امام ابو اسحاق ابراہیم الفاروسی بھی ثقہ ہیں. ان کو ان کے بیٹے عز الدین احمد بن ابراہیم رحمۃ اللہ نے ثقہ حافظ صالح قرار دیا. دیکھیے صفحہ نمبر 88 اور 105 پر ارشاد المسلمین میں ہی. اور شیخ الاسلام علامہ مخزومی رحمۃ اللہ نے ان کو حجت قرار دیا. دیکھیے صحاح الاخبار صفحہ نمبر 69. اس میں ایک بات بہت اہم ہے وہ یہ ہے کہ حرم شریف میں جس وقت یہ واقعہ پیش آیا یعنی جو حرم شریف ہے جو حرم کا ایریا ہے اس وقت 90,000 لوگ تھے. اور اس میں وہ لکھ بھی رہے ہیں کہ اس میں عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بھی موجود تھے. ساتواں حوالہ شیخ عز الدین احمد سیاد رحمۃ اللہ علیہ جن کی وفات 670 ہجری میں ہوئی, جن کے بارے میں عز الدین فاروسی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو کنز العرفان قطب الزما قرار دیا ہے. وہ اپنی کتاب معارف محمدیہ صفحہ نمبر 59 پر یعنی 59 پر اس واقعے کو یعنی اس کرامت کو نقل کیا ہے. 8واں حوالہ شیخ شرف الدین محمد بن عبد السمیع رحمۃ اللہ وفات 580 ہجری جن کو محدثین نے سند المحدثین شریف صالح عابد شیخ الشیوخ قرار دیا ہے. شیخ شرف الدین رحمۃ اللہ علیہ نے شیخ رفاعی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظ اور ان کے مواعظ کو جمع کیا ہے. انہوں نے البرہان المؤید صفحہ نمبر 12 پر اس کرامت کو ذکر کیا ہے. شیخ شرف الدین رحمۃ اللہ علیہ شیخ رفاعی رحمۃ اللہ کے شاگرد ہیں. انہوں نے اس واقعے کو بیان کیا ہے. برہان المؤید یہ شیخ شرف الدین بن عبد السمیع رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے جو کہ شیخ احمد رفاعی رحمۃ اللہ خلیفہ ہیں اور صرف اس رسالے کے جامع انہوں نے اور یہ اس رسالے کے جامع انہوں نے یہ رسالہ خود شیخ کے منہ سے ایک جمع غفیر کے ساتھ یعنی پورے مجمع کے ساتھ اس سال کے بعد جس سال اللہ تعالیٰ نے شیخ کو یہ کرامت عطا فرمائی سن کر جمع کیا ہے. یعنی اس سال کے بعد جب یہ کرامت ظاہر ہوئی اس کو جو ہے برہان المؤید کو جمع کیا. اس کے یعنی شروع میں ہی صفحہ نمبر 12 پر اس کرامت کو ذکر کیا. 9واں حوالہ حافظ تاج الدین عبد الرحمن الواسطی رحمۃ اللہ وفات 744 جن کو علماء نے شیخ مفتی محدث عالم علامہ حافظ الحدیث قرار دیا ہے. جیسا کہ المعجم المختص بالمحدثین علامہ ذہبی رحمۃ اللہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 137 الوافی بالوافیات علامہ صفدی رحمۃ اللہ جلد نمبر 18 صفحہ نمبر 104 الوافیات ابن رافع رحمۃ اللہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 460 العالم للزرکلی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 314 پر دیکھیں. تریاق المحبین ان کی کتاب کا نام ہے جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 12 پر اس واقعے کو بیان کیا ہے. علامہ 10واں حوالہ علامہ احمد بن محمد الوطری رحمۃ اللہ علامہ احمد بن محمد الوطری رحمۃ اللہ علیہ وفات 980 ہجری میں ہوئی جن کو علماء نے امام الکبیر علامہ عارف باللہ ماہر شیخ کہا ہے. العلام للزرکلی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 234 حلیت البشر صفحہ نمبر 13 پر دیکھ سکتے ہیں. انہوں نے اس واقعے کو یعنی جو کرامت ظاہر ہوئی روضۃ الناظر صفحہ نمبر 54 پر بیان کیا ہے. آئیے 11واں حوالہ امام عبدالرؤف مناوی رحمۃ اللہ وفات 1031 ہجری جن کو علماء نے عارف باللہ استاد الکبیر امام الکبیر قرار دیا ہے.
دیکھیں خلاصۃ العصر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 193، الاعلام للزرکلی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 204۔ انہوں نے اپنی کتاب الکواکب الدریہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 220 پر اس واقعے کو بیان کیا ہے، یعنی علامہ عبدالرؤف مناوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس واقعے کو بیان کیا ہے، بہت مشہور پرسنالٹی ہے۔ آئیے 12واں حوالہ، غنیمت الفریقین ہاشم احمدی الرفاعی رحمۃ اللہ علیہ، پیدائش 533 ہجری، وفات 630 ہجری، صفحہ نمبر 25 پر اس واقعے کو، اس کرامت کو بیان کیا۔ 13واں حوالہ، نسیم الریاض فی شرح الشفا قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ، اس کے جو ہے رائٹر ہیں علامہ خفاجی رحمۃ اللہ علیہ، وفات 1069 ہجری، جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 543 پر اس کرامت کو بیان کیا۔ 14واں حوالہ، نفحۃ المسکیہ عز الدین احمد الفاروسی رحمۃ اللہ علیہ، پیدائش 614، وفات 694، صفحہ نمبر 8 اور 9 پر سند کے ساتھ بیان کیا۔ آئیے 15واں حوالہ، نزہۃ المجالس علامہ صفوری رحمۃ اللہ علیہ، وفات 894 ہجری، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 189 پر اس واقعے کو، اس کرامت کو بیان کیا۔ 16واں حوالہ، الشرف المحتم علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، اس میں بھی علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے سند کے ساتھ جو ہے، سند کے ساتھ بیان کیا ہے۔ شرف المحتم علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کتاب ہے، اس کے لیے آپ ایضاح المکنون جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 47 پر دیکھ سکتے ہیں۔ اسماعیل پاشا بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کتاب ہے، اس میں انہوں نے تذکرہ کیا۔ یہ کتاب علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جو کرامت بیان کی ہے، اب جیسا کہ اپنے فتاوی الحاوی میں بیان کیا، اسی کے حوالے سے مولانا زکریا رحمۃ اللہ نقل کیا، اس کرامت کو یعنی باقاعدہ کتابی شکل، پوری کتاب اس کرامت کو ثابت کرنے کے لیے لکھی ہے علامہ عز الدین فاروسی رحمۃ اللہ علیہ، وہ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ حوالہ نمبر 17، اسرار الہیہ محموش آلوسی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے صفحہ نمبر 29 سے 33 تک جو ہے یعنی اس کرامت کو بیان کیا ہے، اور بہت سی کتابوں کے حوالے دیے ہیں اور سند کے ساتھ جو ہے بیان بھی کیا ہے۔ بہت سی کتابیں، جن کتابوں میں یہ واقعہ موجود ہے، یہ کرامت موجود ہے، اس کو بیان کیا محمود آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ 18واں حوالہ، کنز المطلسم ابی الہدی الصیادی رحمۃ اللہ علیہ نے باقاعدہ یہ کتاب ہی لکھی ہے، اس میں جن کتابوں میں یہ واقعہ موجود ہے سند کے ساتھ اس کو بیان کیا ہے، اور اس پورے واقعے کی تخریج کر رکھی ہے۔ جس کو دیکھنا ہو اس کتاب میں پورے حوالے دیکھ سکتا ہے۔ 18واں حوالہ، قلائد الجواہر علامہ محمد تازفی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی پیدائش 899 ہجری میں ہوئی، وفات 963 ہجری میں ہوئی، صفحہ نمبر 84 پر اس کرامت کو نقل کیا۔ آئیے 21واں حوالہ، وہ 19واں حوالہ، غایت التحریر عبدالعزیز درینی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی وفات 694 ہجری میں ہوئی، صفحہ نمبر 14 سے 18 تک 7 سند ذکر کی ہے اس واقعے کی۔ یہ حوالہ ہم نے دیا ہے، وہ ارشاد المسلمین صفحہ نمبر 84 پر محقق نے اس کا یعنی کتاب کا تذکرہ کہ اس کے حوالے سے بیان کیا۔ ہم یعنی اس کتاب تک نہیں پہنچ سکے، ہم نے اسی وجہ سے ارشاد المسلمین کے محقق نے حوالہ دیا، اس کے حوالے سے نقل کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ 20واں حوالہ، روضۃ الاعیان محمد بن ابی بکر حماد موصلی رحمۃ اللہ، وفات 750 ہجری، صفحہ نمبر 100 پر اپنے والد سے سند کے ساتھ بیان کیا۔ یہ بھی حوالہ ہم نے ارشاد المسلمین صفحہ نمبر 84 پر بیان ہوا ہے، اس کے حوالے سے ہم نے بیان کیا۔ یہ دو ایسے حوالے ہیں جو ہم نے اصل کتاب کے بجائے یعنی ارشاد المسلمین جو ہے کہ محقق کے حوالے سے بیان کیا۔ یہ دو کتابیں مخطوطہ کی شکل میں جس تک ہم نہیں پہنچ سکے۔ 21واں حوالہ، نجم السائی شیخ ابی بکر ادروس عدنی رحمۃ اللہ علیہ، پیدائش 880 ہجری، وفات 914 ہجری میں، صفحہ نمبر 96 اور 97 پر اس کرامت کو بیان کیا۔ الحمدللہ ہم نے 21 حوالے بیان کیے ہیں۔ ہم ایسے بہت سی کتابوں کے اور بھی حوالے دے سکتے ہیں، لیکن ہم نے یعنی جو ماننے والے ہیں ان کے لیے ہم نے اتنا ہی کافی سمجھا کہ الحمدللہ بہت سے محققین نے اس کرامات کو بیان کیا،
جیسا کہ ہم نے پہلے بھی تذکرہ کر دیا، کرامات سے نہ کوئی عقیدہ ثابت ہوتا ہے، نہ کوئی مسئلہ ثابت ہوتا ہے. کرامات جو ہے شرعاً حجت نہیں ہے، اور حکایت سے بھی جو ہے کوئی شرعی مسئلہ نہیں نکالا جا سکتا. مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ تو ناقل ہے، مولانا زکریا رحمۃ اللہ بیان کر دیا، لیکن غیر مقلدین سارے اصول و ضابطے کو توڑتے ہوئے انہوں نے مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ پر کفر اور شرک کے فتوے لگائے. آئیے ہم ایک اور ڈھکوسلے اور دھوکے کا جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں. غیر مقلدین یہ شوشہ چھوڑتے ہیں کہ بھائی 90,000 کا مجمع کیسے آ سکتا ہے، اور میراج ربانی صاحب کو اس پر بھی اعتراض ہے کیسے مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا نام لے لیا. عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا نام مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے نہیں، بلکہ جن لوگوں نے اس کرامت کا تذکرہ کیا انہوں نے بیان کیا. مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ ناقل ہے. اب آئیے ہم تھوڑا سا کچھ تذکرہ کر دیتے ہیں. اچھا، کچھ لوگ شوشہ چھوڑتے ہیں کہ بھائی آپ لوگ فضائل اعمال میں لکھتے ہیں کہ وہ تو باقاعدہ جو ہے قبر اطہر کو گھیر دیا گیا تھا، جالی لگا دی گئی تھی، ایسا کیسے ہو سکتا ہے. تھوڑا سا ہم اس کی وضاحت کر دیں. دیکھیے، یہ جو واقعہ پیش آیا ہے 555 ہجری میں پیش آیا ہے، اور فضائل حج صفحہ نمبر 180 پر صراحتاً نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ جہاں واقعہ نقل کیا ہے، وہ واقعہ جو ہے 557 ہجری میں پیش آیا، جس میں نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ نے باقاعدہ خندق کھلوا کر سیسا سے جو ہے پگھلا کر بھروا دیا تھا. سیسا سے یعنی کھدائی کر کے خندق کو سیسا سے بھروا دیا تھا، سیسا سے. تو یہ جو اب نور الدین زنگی رحمۃ اللہ نے جو کام کیا ہے وہ 2 سال بعد 557 ہجری میں کیا ہے، جبکہ یہ واقعہ جو پیش آیا ہے 555 ہجری میں پیش آیا. آئیے کچھ تھوڑا سا تاریخ مدینہ منورہ کی طرف چلتے ہیں اور تاریخ مسجد نبوی کی طرف. غیر مقلدین کی پسند فرمودہ کتاب ہے، باقاعدہ مقدمہ میں اس کی صراحت ہے. تاریخ حرمین شریفین عباس کرارہ مصری، اس کے صفحہ نمبر 58 پر لکھا ہے، صفحہ نمبر 58 پر حجرہ شریف کے چاروں طرف جو جالی لگائی گئی، جو حجرہ شریف میں کے چاروں طرف جو جالیاں لگائی گئی تھیں، وہ 667 ہجری میں ظاہر رکن الدین نے لگوائی. اب یہ 667 ہجری میں جو ہے جالیاں لگوائی گئی ہیں، جبکہ واقعہ پیش آیا 555 ہجری میں. اچھا، مسجد نبوی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بنائی اور اس کی بنیاد رکھی، اس کو یعنی بار بار جو ہے وسیع کیا گیا، اس کو پھیلایا گیا، چوڑا کیا گیا. جیسا کہ آپ اسی کتاب میں دیکھ سکتے ہیں بہت تفصیلاً، یہاں تک کہ کتنے میٹر اور کتنے مربع میٹر کتنے لوگوں نے کتنا بڑھایا، پورا تذکرہ جو چاہے دیکھ سکتا ہے. مسجد نبی کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی وسیع کیا ہے، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وسیع کیا، ولید بن عبد الملک کے زمانے میں بھی ہوا ہے، خلیفہ مہدی عباسی کے زمانے میں بھی. یہ 555 ہجری سے پہلے جو ہے اس میں وسعت کی گئی ہے. اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ بھائی غیر مقلدین اس زمانے میں تو موجود نہیں تھے. بھائی مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ تو ناقل ہے جیسا لوگوں نے بیان کیا ہے، اور اس زمانے میں جو لوگ وہاں عینی گواہ عینی شاہد ان لوگوں نے بیان کیا کہ بھائی اتنا مجمع تھا. تو مولانا زکریا ہم تو نقل کر رہے ہیں، تو اس پر اعتراض کیسا؟ بھائی آپ اس زمانے میں موجود نہیں، تو اس وقت کیفیت اور کیا تھی آپ کے سامنے ہی نہیں ہے، آپ اعتراض کیسے کر رہے ہیں؟ آپ بہت سے شوشے جو چھوڑتے ہیں کہ بھائی اس میں جالیاں لگی ہوئی تھی، فلاں لگی ہوئی تھی، اس واقعے کے بعد یہ سارا کام ہوا ہے. اب ذرا ہم تھوڑی سی وضاحت کرتے، بہت اہم وضاحت ہے. وہ یہ ہے کہ مولانا زکریا رحمۃ اللہ نے جو 90,000 کا مجمع لکھا ہے، دیکھیے کسی بھی چیز کو سمجھنے کے لیے اگر واقعات سارے جن لوگوں نے تذکرہ کیا اس کو ہم سامنے رکھیں تو اعتراض کوئی باقی نہیں رہتا. ارشاد المسلمین صفحہ نمبر 88 پر عز الدین فاروسی رحمۃ اللہ نے نقل کیا ہے یہ واقعہ. تو کہتے ہیں کانا فی حرم شریف، یہ پورا جو ہے لکھا ہے کہ یعنی حرم شریف میں، اچھا حرم کا اچھا خاصا ایریا ہوتا ہے، اور ایسا نہیں کہ وہاں 90,000 کا مجمع نہیں آ سکتا. جو حرم، وہاں جملہ ہے کانا حرم شریف، یعنی حرم شریف میں اس وقت 90,000 لوگ تھے، 90,000 اس وقت لوگ تھے. یہ جملہ وہاں لکھا ہوا کہ حرم شریف. اب ایک یہاں تذکرہ یہ ہے کہ 90,000 لوگوں نے دیکھا، ایک جہاں 90,000 لوگ اس وقت حرم شریف میں تھے جب یہ واقعہ پیش آیا. اس میں آگے لکھتے ہیں کہ عبدالقادر، کئی نام ذکر کیے ہیں اس میں عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ. اب دیکھیے اس عبارت سے وضاحت ہو جاتی ہے کہ اس وقت جو مجمع موجود تھا وہ 90,000 لوگوں کا مجمع اس وقت حرم کے ایریے میں موجود تھا جس وقت یہ کرامت ظاہر ہوئی، اور اس میں صراحتاً عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ کئی لوگوں کا نام لیا ہے. اور یہ 90,000 کا مجمع یہ اپنی عقلی ڈھکوسلے سے اعتراض کرنے کی کوشش کر کے اس کا رد کر رہے ہیں، یعنی اپنا عقلی ڈھکوسلا لگا رہے ہیں کہ بھائی ایسا نہیں ہو سکتا. جبکہ
میں نے جیسا کہ وضاحت کر دی کہ اس وقت جو ہے حرم کا جو ایریا تھا، جو حرم کا ایریا وہ تو اچھا خاصا بڑا ایریا ہوتا ہے، اچھا خاصا بڑا ایریا ہے، وہاں 90,000 لوگ موجود تھے. اچھا کچھ لوگوں نے جیسا کہ اس واقعے میں 90,000 لوگ موجود تھے جب یہ واقعہ، یہ کرامت پیش آئی، اس میں عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ. کچھ لوگوں نے اس کو اس بات سے تعبیر کر دیا کہ 90,000 لوگوں نے دیکھا، اور یہ کوئی غلط چیز نہیں ہے، یہ تو عام بات ہے. اب اس کو میں مثالوں سے میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے، ورنہ اس کو سمجھانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ تو ناقل ہیں، جیسا لوگوں نے لکھا ویسا نقل کر دیا. اب مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے پاس تو ایسا کوئی ذریعہ نہیں تھا کہ 555 ہجری میں کیسی حیت، کیسی کیفیت، کتنا مجمع اس وقت تھا، نہیں تھا. کوئی ایسا آلہ بھی نہیں ہے، غیر مقلدین کے پاس بھی کوئی ایسا آلہ نہیں ہے کہ جس سے وہ مطلب ناپ سکیں کہ ایسا نہیں ہو سکتا. بھائی کوئی ایسا آلہ نہیں. جو انہوں نے ڈھکوسلے بنائے ہیں کہ بھائی جالی لگی ہوئی ہے، یہ سب جالیاں جو 150 سال بعد جو ہے لگی ہیں. اور نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ جو سیسا پگھلا کر جو ہے خندق کھود کر جو بھرا تھا، یعنی حجر شریف کے مطلب ہے کہ کنارے کنارے، وہ 2 سال بعد یہ واقعہ پیش آیا ہے. یعنی 555 میں جو پیش آیا شیخ احمد رفاعی رحمۃ اللہ والا واقعہ، نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ والا واقعہ جو پیش آیا وہ آیا 2 سال بعد پیش آیا 557 ہجری میں. تو یہ اعتراض کا کوئی بات نہیں ہے، لیکن ہم انشاءاللہ اس کو مثالوں سے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں. دیکھیے بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ لاکھوں کا مجمع موجود ہے اور کوئی ایسا حادثہ پیش آتا ہے، اس میں بہت سے لوگ غیر متوجہ ہوتے ہیں. جیسے مان لیے کہ لاکھوں کا مجمع ہے، کسی نے گولی مار دی، اب بہت سے لوگ غیر متوجہ ہیں، ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں. لیکن کیا ایسا نہیں کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ جو آدمی نہیں دیکھ رہا ہے، کہیں غیر متوجہ یا سو رہا ہے، تو ایسا نہیں کہ اس کو جو ہے کاؤنٹ نہیں کرتے، بلکہ یہ کہتے ہیں کہ لاکھوں لوگوں نے دیکھا، چاہے بھلے سے 1000 لوگوں نے اس چیز کو دیکھا ہو، لیکن اس کو لاکھوں سے تعبیر کرتے ہیں. اب ایسا نہیں، ایسا بھی ہوتا ہے کہ بھائی اس میں سے یعنی واقعہ پیش آیا، دوسرے سے سن لیا، عین موقع پر موجود تھے، اس کو بھی اس بات میں کاؤنٹ کر دیتے ہیں اس کو. اب جیسے ایک موٹی سی مثال دے رہا ہوں کہ محدثین جیسے کہ اب اسماء و رجال کی کتابوں میں دیکھیں گے، بھائی فلاں محدث تھے اور جب وہ درس دیتے تھے حدیث کا تو لاکھوں جو ہے مجمع موجود ہوتا تھا اور وہ درس دیتے رہتے تھے. اب سب کو معلوم ہے کہ بھائی جو لاکھوں کا آج لوگ جو ہے 100 کا مجمع ہو تو اس میں اپنی آواز پہنچانے کے لیے مائک اور اسپیکر لگاتے ہیں، اور اس زمانے میں لاکھوں کا مجمع پہنچانے کے لیے باقاعدہ لوگ موجود ہوتے تھے جو استاذ کی بات کو دوسروں تک پہنچاتے تھے. لیکن اس کو کس بات سے تعبیر کرتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں کہ بھائی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سنا، فلاں سنا، جبکہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی بات کوئی اور شخص پہنچا رہا ہے، لیکن بات یہی کہتے ہیں کہ بھائی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سنا. کیونکہ یہ جو بات چل رہی ہے سننے کی، دیکھنے کی، یہ اسی طرح سے تعبیرات ہوتی ہیں. یہ اس وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کیونکہ دوسری جہاں اس بات کی وضاحت ہے، 90,000 کا موجود، جب یہ واقعہ پیش آیا 90,000 کا مجمع موجود تھا حرم کے ایریا میں، اور اس میں عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ. اب اس میں کون سی خلاف بات ہوئی؟ ضروری نہیں کہ بھائی ہر آدمی ہی دیکھے تبھی ان لوگوں کو جو ہے کاؤنٹ کیا جائے گا، بلکہ ایسا ہوتا ہے اس وقت موجود ہوتا ہے، دوسروں سن لیا، ان لوگوں کو بھی کاؤنٹ کر لیتے ہیں. تو یہ میں نے اس وجہ سے وضاحت کر دی تاکہ ان کے ڈھکوسلے کا جو ہے اور اعتراض کا جواب دیا جا سکے. اب آئیے اصل بات کی طرف. اب سب سے اہم بات یہ کہ ہم ان کے گھر کا حوالہ دیتے ہیں. یہ ان کی کتاب ہے کرامات اہل حدیث. عبد المجید صاحب خادم سہدروی، شاگرد ہیں مولانا محمد ابراہیم صاحب میر سیالکوٹی، بہت بڑے اہل حدیث اسکالر ہیں. اب دیکھیے یہ لوگ یہ سب واقعات کرامات کے ضمن بیان کریں تو ان پر کوئی فتوے نہ لگے، لیکن ہم سب پر کفر شرک کے فتوے ضرور لگیں گے، کیونکہ انہوں نے صرف دوغلا اصول اپنا رکھا ہے. بڑا تفصیلاً واقعہ لکھا ہے، لیکن میں اصل بات کی طرف جاتا ہوں. کہتے ہیں کہ صوفی حبیب الرحمن صاحب کا بیان ہے کہ 1910 میں جب حضرت ضیاء معصوم صاحب مرشد امیر حبیب اللہ خان شاہ کابل پٹیالہ تشریف لائے تو انہوں نے سرہند جانے کے لیے قاضی جی کو اپنے ساتھ لے لیا. اور یہ بہت مشہور اسکالر ہیں، قاضی سلیمان منصور پوری رحمۃ اللہ علیہ، اہل حدیث کے اسکالر ہیں، اپنے ساتھ لے لیا. حضرت ضیاء معصوم جب روضہ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ پر مراقبہ کے لیے بیٹھے تو قاضی جی نے دل میں کہا شاید ان بزرگوں نے آپس میں کوئی راز کی بات کہنی ہو، ان سے الگ ہو جانا چاہیے. ابھی آپ اپنے جی میں خیال لے کر اٹھے ہی تھے کہ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کا ہاتھ پکڑ لیا اور فرمایا کہ سلیمان بیٹھے رہو، ہم کوئی بات تجھ سے راز میں نہیں رکھنا چاہتے. صوفی صاحب کا بیان ہے قاضی صاحب نے بعض دوستوں سے ذکر کیا اور فرمایا یہ واقعہ مراقبہ یا مکاشفہ کا نہیں بلکہ بیداری کا ہے. اب دیکھیے مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ بہت پہلے انتقال کر چکے ہیں، اب قاضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ہاتھ پکڑ لے رہے ہیں.
یہاں پر اپنا کرامات اہل حدیث کے بیان کریں اور فخریہ طور پر بیان کریں، اور ان پر جو ہے کوئی کفر اور شرک کا فتویٰ نہ لگے۔ دیکھیے کرامات اہل حدیث جو ہے صفحہ نمبر 22 پر یہ واقعہ تذکرہ ہے، اور صفحہ نمبر 2 پر شروع میں لکھا ہے جماعت اہل حدیث کے ایک مشہور معروف عالم ہے عبدالمجید خان خادم سہروردی، یہ بہت مشہور ہے۔ اب ان کے بارے میں آپ چاہیں تو اہل حدیث اسکالر نے جو اہل حدیث علماء کے بارے میں بیان کیا، ان میں ان کا نام آپ کو ضرور ملے گا۔ اب دیکھیے اپنے جو ہے عالم، ان کے عالم کا ہاتھ جو ہے قبر والا پکڑ لے تو ان کو کوئی پریشانی نہیں، اس کو کرامت مانے۔ لیکن یہی شیخ احمد رفاعی رحمۃ اللہ علیہ کا، جس کا لوگوں نے، سلف کے لوگوں نے اس کرامت کو بیان کیا ہے، تو مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ پر کفر اور شرک کے فتوے لگائے جاتے ہیں۔ آئیے دیکھیے، ہم کرامات اہل حدیث جو یہ واقعہ پیش آیا، ہم اس کو کرامتاً مانتے ہیں کہ بھائی اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کا اظہار کر سکتا ہے۔ آئیے کرامات کو سمجھنے کے لیے سب سے اہم چیز جو ہے، کیونکہ بہت مرتبہ ایک آدمی سامنے والا کہتا ہے کہ بھائی اتنی بڑی بڑی پرسنالٹی، اتنی بڑی شخصیت گزری ہیں، ان پر ایسا کیوں نہیں ہوا، ان کے ساتھ کیوں ہوا۔ اس جواب کو سمجھنے کے لیے کرامت کیا ہے، بستان العارفین امام نووی رحمۃ اللہ علیہ بہت مشہور اسکالر اور ثقہ اسکالر ہیں، 339 صفحہ پر لکھتے ہیں، ہر ولی کی کرامت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ ہوتا ہے، ہر ولی کی کرامت نبی علیہ السلام کا معجزہ ہوتا ہے۔ امام کشیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر اعتراض کیا جائے کہ اس قسم کی کرامات جس میں ایسی بات پائی جاتی ہے جو کہ معجزہ سے بڑھ کر معلوم ہوتا ہے، کیوں کر صحیح ہو سکتی ہے، ہم جواب دیں گے اس قسم کی تمام کرامات ہماری نبی علیہ السلام کے معجزات میں شمار کی جاتی ہے۔ ہر وہ نبی جس کے کسی امتی کے ہاتھ پر کرامات کا ظہور ہو، وہ کرامات دراصل اس نبی کے معجزہ میں شمار کی جاتی ہے۔ اب ایک صاحب کو اس شعر پر اعتراض ہے جو شیخ احمد رفاعی رحمۃ اللہ علیہ نے پڑھا تھا، فی حالت البعد روحی کنت ارسلھا، جس کا ترجمہ ہے دوری کی حالت میں میں اپنی روح کو خدمت اقدس میں بھیجا کرتا تھا، وہ میری نائب بن کر آستانے مبارک چومتی تھی، اب جسموں کی حاضری کی باری آئی ہے، اپنا دست مبارک عطا کیجیے تاکہ میرے ہونٹ اس کو چومیں۔ اچھا، یہ اشعار ہیں، اشعار میں آدمی ایسا نہیں کہ بہت مرتبہ کوئی بات حقیقت بیان کرتا، مجازاً بھی بیان کرتا ہے، جسے ہم کہتے ہیں، ہم اپنی بات میں کہتے ہیں بھائی میرا دل تو مدینے میں رہتا ہے۔ اب کوئی آدمی یہ نہیں کہتا کہ بھائی شاہ علوی کا دل جو ہے یہاں سے نکل کر مدینے میں چلا گیا ہے، اور پھر فتویٰ لگانا شروع کر دیں کہ بھائی بغیر دل کے تو آدمی زندہ نہیں رہ سکتا۔ ایسے ایک صاحب اعتراض کر رہے ہیں کہ بھائی یہ کہہ رہے ہیں کہ دوری کی حالت میں اپنی روح کو بھیجا کرتا تھا، اب کہنے کہ روح نکال کر کیسے وہاں بھیج سکتے ہیں۔ اب اس طرح کی جہالت والی باتیں، ایک آدمی صرف ہٹ درمی ضد اور بغض پر آ جائے، اعتراض کرنا ہو تو وہ اعتراض کچھ بھی کر سکتا ہے جو اس کے دماغ میں اس کے مطلب پیدا ہو جائے۔ تو بہت سے ایسے اعتراضات ہیں جو بھونڈے ہیں، ان کا کوئی جواب جو ہے نہیں دیا جا سکتا کیونکہ وہ بھونڈے ہی ہیں۔ ان سب وضاحتوں کے بعد آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ دیکھیے کرامت سے کوئی عقیدہ ثابت نہیں کیا جا سکتا، کرامت سے اور حکایت سے کوئی شرعی مسئلہ، کوئی عقیدہ ثابت نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے علاوہ ہم نے الحمدللہ 21 کتابوں کے حوالے سے وضاحت کر دی کہ مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے ہی نہیں صرف بیان کیا بلکہ سلف کے اسکالر نے بیان کیا، اور آپ لوگوں کا اصول یہ ہے کہ ناقل جو ہے، جو آدمی نقل کرتا ہے، ضروری نہیں کہ اس بات کا قائل ہو۔ ایسے ہی جو ہے کرامات سے عقیدہ ثابت نہیں ہو سکتا۔ ایسے ہم نے غیر مقلد عالم کے حوالے بھی پیش کیے کہ انہوں نے بھی ایسی کرامتیں ذکر کی ہیں کہ بھائی قبر والا جو ہے ہاتھ نکال کر جو ہے ایک زندہ شخص کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے، جو ان کے بہت مشہور اسکالر ہیں، قاضی صاحب رحمۃ اللہ ان کے بہت مشہور اسکالر ہیں۔ کبھی ان لوگوں پر انہوں نے جب یہ سب کرامات بیان کی کبھی فتویٰ نہیں لگا، لیکن ضد اور بغض اور دشمنی کی بنیاد پر انہوں نے ہم پر فتویٰ لگایا۔ اب کسی کو اسکین دیکھنا ہو، حوالے دیکھنا ہو، ڈسکرپشن میں انشاءاللہ ہم لنک دے دیں گے، تو اس لنک کے ذریعے سے سارے اسکین، سارے حوالے دیکھ سکتا ہے۔ اور انشاءاللہ جب ہماری اگلی ویڈیو آئے گی، اس ویڈیو میں انشاءاللہ ہم وضاحت کریں گے کہ جاگتے ہوئے یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رؤیت جو ہے بطور کرامتن ہو سکتی ہے، اور آپ کو یہ پتہ چل گیا ہوگا کہ یہ کرامات جو ہے، یہ کرامات، اس کا اظہار جو ہے اللہ تعالیٰ کرتا ہے جس بندے پر چاہے، اپنی قدرت کا اظہار کرتا ہے، یہ بندے کا اختیاری فعل نہیں ہے۔ تو ہم تو اس کو کرامات مانتے ہیں بھائی اللہ تعالیٰ چاہے تو ایسا کر سکتا ہے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ بھائی دیکھیے بحث کا تقاضا ہے، سلف کے اسکالر کا تقاضا یہ رہتا تھا کہ بھائی ایک آدمی کے سامنے واقعہ ثابت نہ ہو، ٹھیک ہے بھائی تحقیقی طور پر آپ سے واقعہ ثابت نہیں ہو رہا، آپ نہیں مانتے، چلیے بھائی آپ تحقیق میں نہیں مانتے،
لیکن سلف کا یہ طرز کبھی نہیں رہا کہ بھئی اگر ہم نے واقعہ نقل کر دیا تو اس پر کفر اور شرک کے فتوے لگائے جا رہے ہیں. غیر مقلدین نے صرف بغض اور دشمنی یا نفرت کی بنیاد پر ان واقعات سے عقیدہ کشید کرتے ہیں، عقیدہ نکالتے ہیں اور کفر و شرک کے فتوے لگاتے ہیں. تو انہوں نے اپنا دوہرا معیار بنا رکھا ہے، صرف جو ہے یعنی تبلیغ سے، دعوت سے اور کیا نام ہے فضل اعمال سے مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ سے بغض و دشمنی کی بنیاد پر.